جی السلام علیکم۔ یہ آپ سے میری 128 یعنی 128ویں ملاقات ہے۔ یہ ہمارا سن 2000 میں اپنی والدہ صاحبہ کے ہمراہ حج کے بعد مدینہ شریف سے واپسی کا سفر ہے۔ سچ پوچھیں تو مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ واپس آنا تھا۔ اسی موضوع پہ جب ہماری بس والے سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہمیں ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ایک لڑکے کو میں قافلے میں اپنے ساتھ لایا، پورے راستے میں اس نے یہی کہا کہ ہم نے جانا ہے لیکن آنا نہیں ہے۔ کہتا ٹھیک، روانگی سے ایک دن قبل اسے بلاوا آ گیا اور وہ مدینہ شریف میں دفن ہو گیا۔ مجھے اپنی پھوپھی حاجن صاحبہ کا جب حج کا سفر تھا، ہم انہیں الوداع کہنے لاہور گئے ہوئے تھے، بچے بھی ہمراہ تھے، توقیر بھائی بھی ساتھ تھے، تو ان کی زبان پہ 3-4 مرتبہ یہ آیا۔ مجھے کہنے لگے کہ احسان میں نے واپس نہیں آنا۔ تو میں نے تھوڑا سا ناراضگی کے لہجے میں کہا کہ پھوپھی جان آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھوپھا جان بھی جا رہے تھے، وہ بھی جا رہی تھی، چھوٹی پھوپھو بھی جا رہی تھی، ان کے بیٹے اور پھوپھا جان بھی جا رہے تھے۔ 3-4 مرتبہ انہوں نے یہ کہا، مجھے کوئی اچھا نہ لگا۔ ٹھیک حج سے طواف زیارہ کے بعد آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہاسپٹل میں لے گئے، حالت پہلے تو سنبھلی، ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری ہوگی، لیکن اس درمیان میں کچھ کمپلیکیشن اس طرح کی ہو گئی کہ انہیں چیسٹ انفیکشن ہو گیا۔ مجھے یاد ہے میری جو آخری ان پہ فون سے بات ہوئی تو بس یہ ان کے الفاظ تھے، کہتے ہیں احسان مجھے لگتا ہے میں اتنے آ کے پھنس گئی ہوں، یعنی میں اب لاچار ہوں، اب میں یہی ہوں، اب میرا یہاں سے جانا مشکل ہے۔ اور اگلے دن ہی ہمیں خبر ملی کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وہ بار بار کہتی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب وہ جنت البقیع میں مدفون ہے، جہاں کی حسرت بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، علماء، پیر و مرشد، عالم دین۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ان کی کون سی عطا پسند آ گئی۔ یہ خوش قسمتی ہے، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، جانا تو سب نے ہے۔ خیر، مدینہ شریف سے اب واپسی کا سفر شروع ہوا۔ جو کوسٹر پہ سامان 25% تھا، اب اس میں 100 گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ چھت پہ سامان رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ شکر ہے کہ قافلے کے سبھی لوگ صحت سے تھے، ماشاءاللہ، راستے میں کسی کو کوئی ایسی مشکل نہیں ہوئی، ورنہ
اگر کوئی قافلے سے مس ہو جائے تو جو دفتری کارروائیاں ہیں ان میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اب ہم مسقط واپس روانہ تھے۔ میری ڈیوٹی وہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ آپ گاڑی چلائیں، آپ کو جگانا، آپ سے باتیں کرنا یہ میرا کام ہے، کیونکہ پتہ نہیں شروع سے مجھے عادت ہے کہ سفر میں نیند نہیں آتی۔ ہاں جب کبھی غلبہ ہو جاتا تو پھر میں اسے کہتا یا وہ مجھے کہتا، تو ہم جو بھی کوئی مسجد آتی راستے میں یا پیٹرول پمپ آتا تو وہاں پہ رک کے تھوڑا کلولہ کر لیتے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ کچھ سڑکیں وہاں پہ 400 500 کلومیٹر لمبی روڈیں ہیں، اور روڈیں بڑی بہترین ہیں۔ تھکاوٹ کا احساس تو نہیں ہوتا لیکن نیند کا ہوتا ہے۔ اور جہاں سے پیٹرول لیتے وہاں پوچھ لیتے کہ آگے پیٹرول پمپ کتنے فاصلے پہ ہے۔ یہ بہت ضروری تھا، اور نماز بھی راستے میں بہت ضروری تھی۔ خیر اللہ اللہ کرتے ہم سعودیہ کے آخری بارڈر کو چھوڑ کے اب ابو ظبی کی سرزمین پہ تھے۔ ساتھ ہی وہاں قطر کا بارڈر بھی لگتا ہے۔ وہ بڑی لمبی روڈ ہے، 700-800 کلومیٹر لمبی روڈ ہے، لیکن روڈ کے دونوں طرف پلانٹیشن ہے، فوارے لگے ہیں، پودے لگے ہیں جن سے آٹومیٹکلی پودوں کو پانی ملتا ہے۔ پھر وہی جہاں پہ بھی بس رکتی، جہاں بھی پڑاؤ ہوتا، کوئی کارواں سرائے ہوتا تو جوش و خروش سے لوگ وضو کرواتے۔ یہ بڑا شاندار روح پرور منظر تھا۔ خیر ابو ظبی سے ہم اب عمان کے علاقے میں داخل ہونا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ بھی مرکز آ گیا۔ جاتے ہوئے صرف ایک بارڈر پہ ہماری چیکنگ ہوئی، باقی راستے میں کسی نے بھی نہ پیسنجروں کو گنا نہ پاسپورٹ دیکھے۔ میں ہی جاتا تھا ڈرائیور کے ساتھ لسٹ لے کے، پاسپورٹ اس کے بیگ میں ہوتے تھے۔ تھوڑا عربی بولنے کا ایڈوانٹیج ہوتا تھا تو کلیئرنس مل جاتی تھی۔ سعودیہ میں جب جاتے ہوئے انٹر ہوئے تو وہاں بہت دیر لگی تھی۔ یہ بھی ان کی چیکنگ کا حصہ تھا کہ وہاں پہ سدائے ہوئے کتے تھے۔ حاجی تو گاڑیوں سے اتر جاتے تھے، وہ کتے گاڑیوں میں چڑھ کے تو جو سونگھنے کا ان کا عمل ہے، جو ان کو ٹریننگ دی گئی تھی اس کے مطابق وہ عمل کرتے۔ پھر وہ حاجیوں کے سامان کے پاس بھی جاتے، پھر ان کو چھت پہ بھیجا جاتا۔ دیکھنے کو تو بڑا عجیب اور معیوب لگتا ہے، لیکن کوئی عالم دین اس پہ روشنی ڈال سکتا ہے، کیونکہ لوگ مخدرات یعنی حشیش، ہیروئن، چرس، افیون، ایسے بھی کچھ ہیں جو لے کے جاتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے جب ہم حوض کوثر پہ گئے تو اسپیشلی ہمیں کہا گیا کہ جب آپ نے کین بننی ہے تو دونوں ہاتھ جو ہیں آپ کے کین کو آپ نے پکڑے ہونا ہے، اسی درمیان کوئی آپ کے نیچے بغلوں سے ہاتھ ڈالے گا اور جو آپ نے بیلٹ باندھی ہے وہ نکال کے لے جائے گا۔ اور وہاں ہم نے خون گرا ہوا بھی دیکھا، کئی لوگ وہاں سے اس کو بلیڈ سے کاٹتے ہیں اور کسی نہ کسی کو زخم بھی لگ جاتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، حرم شریف میں ہم نے لوگوں کو دیکھا، وہاں بھی لوگ باز نہیں آتے،
واقعی جن کی خصلت ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر بھی باز نہیں آتے۔ مسجد نبوی میں، حرم شریف میں بھی میں نے مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ معذرت سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ ہم لوگ نہ جانے کب سدھریں گے۔ یہ مانگنے کی عادت ہماری کب جائے گی؟ خودداری کب لوٹ کے آئے گی؟ ضمیر فروشی کب ختم ہوگی؟ یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اس سے آپ جو حقدار ہوتے ہیں ان کی بھی حق تلفی کرتے ہیں۔ اب ہم بریمی کا بارڈر کراس کر چکے تھے۔ عشاء کا وقت قریب تھا۔ اس طرح کوئی 1.5 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ عمان کا راؤنڈ باؤٹ آتا ہے فلج القبائل، وہاں سے شناز تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 40 کلومیٹر دور ہے۔ ہم نے جیسے ہی انٹر ہوئے بھائی افتخار کو فون کر دیا، وہ سارے گاڑیاں لے کے آ گئے، گلے ملے، بہت خوش ہوئے۔ والدہ صاحبہ نے خوب دعائیں دی۔ شکر ہے الحمدللہ کہ ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ وہ بہت بلند حوصلہ تھی۔ یہ ان کا دوسرا حج تھا بائی روڈ۔ بھائی افتخار لے کے ہمیں گھر پہنچے۔ وہاں بھی سارے ملنے جلنے والے جمع تھے، سب سے گلے ملے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کہ ہم خیریت سے واپس پہنچے۔ حج تو کر لیا، اب اس کو نبھانا جو ہے یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے جب دادی مرحومہ 74 سے پہلے گئی تھی حج پہ، تو جب ہم اسٹیشن پہ چھوڑنے جا رہے تھے تو بارات کے ساتھ اتنے لوگ نہیں تھے جتنے حاجن صاحبہ کو چھوڑنے کے لیے لوگ ساتھ جا رہے تھے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ اور اسٹیشن پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور محلوں سے بھی حاجی آ رہے تھے۔ اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری دادی مرحومہ، والدہ صاحبہ، والد صاحب جب کوئی چھوٹا بھائی کو بیمار ہو گیا یا کوئی بچہ روتا ہے، کہتے جی نظر لگ گئی، تو یقین جانیے کہتے تھے جائیں جی حاجی صاحب کے پاس، وہ اس کو پھونک ماریں گے۔ اور واقعی ہم لے کے جاتے تھے، دروازہ ناک کرتے، وہ حاجن جہاں حاجی باہر آتے، وہ پھونک مارتے اور واقعی بچہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب پھونک گیا، اب تو باتوں میں بھی اثر نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے سبسکرائب کیجیے، میری رہنمائی کیجیے، کہیں کو غلطی گستاخی تو معاف کیجیے۔ اللہ حافظ۔